نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما یا رب العالمین۔ والارض وضعها للانام، اور زمین اس نے رکھ دی اپنی مخلوقات کے لیے، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے زمین کو بچھا دیا۔ زمین ہلتی نہیں ہے، زمین انسان کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے سے لے کر اس کے دفن ہونے تک کے سب چیزیں اس کے اندر ہی رکھتی ہیں۔ کہیں باہر پلینٹس میں جانا نہیں پڑتا کچھ لینے کے لیے، سب کچھ جتنا کچھ تمہیں چاہیے، چاہے تمہارے ضرورت کی چیزیں ہیں، چاہے تمہارے تعیشات ہیں، چاہے تمہارے مرنے جینے کی کام ہیں، وہ سب اسی کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اور اتنے کروڑوں سالوں سے اسی سے کھا رہے ہیں، اسی کے اندر جا رہے ہیں، تب بھی اس میں کمی نہیں آئی۔ فیہا فاکہۃ ونخل ذات الاکمام، اس کے اندر ہیں پھل بھی اور کھجور کے درخت بھی خوشوں والے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے غلافوں کے اندر سبحان اللہ پھل بھی کور کیے ہوئے ہیں کہ یعنی جب ہم تک پہنچتے ہیں، اب ایک کیلا اس کے اوپر غلاف نہ ہو تو کیا حال ہو اس کا؟ کیا ہمارے تک پہنچے تو کھانے کے قابل بھی ہوگا؟ انار اس کے اوپر غلاف نہ ہو تو کیا ہو؟ اللہ نے، اور تربوز ہو، کتنے یعنی سالڈ سے ان کے غلاف رکھے ہیں تاکہ انسان تک پہنچے تو بالکل صحیح پہنچے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں جب مومن کھاتا ہے نا یہ پھل اور ان کو انجوائے کرتا ہے، اور کافر کھاتا ہے نا جو یہ پھل اور انجوائے کرتا ہے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ کھاتے تو دونوں ہیں۔ مومن جب کھائے تو اللہ کی اس رحمت کو یاد کرے، کافر کو تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن مومن سمجھے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، اس پر غور کرے، اس کو دیکھے تو پہچانے اپنے رب کو۔ کیا تو ہم بھی کافروں کی طرح نہ کھا لیا کریں، جب بھی کچھ کھا رہے ہوتے ہیں تو سوچا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ اس وقت کھانا بھی اپنے سامنے آئے تو سوچیں اس میں کتنے مسالے، کتنی چیزیں پڑی ہیں تو یہ کھانا ہمارے سامنے آیا۔ کتنے دن سورج چمکا ہوگا، کتنے دن کسان نے اپنے کھیت میں پانی لگایا ہوگا، کتنے دن اپنے کھیت کی زمین کو نرم کیا ہوگا، ہل چلایا ہوگا، کتنی محنت کے بعد بازار میں آیا ہوگا، کتنی جگہ پہ بکا ہوگا، پھر ایک میرے گھر آیا ہوگا، اور پھر کس طرح سے یہ پکا اور کیسے میرے سامنے آیا۔ کتنا کچھ ہے اس کے پیچھے۔ اللہ تو نے کتنا اہتمام کیا ایک میری خاطر، مجھے یہ رزق پہنچانے کی خاطر۔ جاتے نا کھا لیتے کہیں، وہ اس سے کھیت سے ہی توڑ کے دانا منہ میں ڈال لیتے، کیا وہی لذت ہوتی جو ایک پکی ہوئی روٹی کی ہے؟ نمک الگ منہ میں ڈال لیتے، کہیں جاتے مرچیں ڈال لیتے، کہیں جاتے گوشت ڈال لیتے، کہیں جاتے تیل ڈال لیتے، تو کیا ہو جاتا کام؟ اللہ نے نہ صرف تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا بلکہ لذت کا بھی انتظام کیا کہ لذیذ ہو جو تمہاری کھانے کی چیزیں، پھل ہیں، کھجور ہیں، خوشوں میں جیسے پریزرو کر کے کسی نے تمہارے پاس بھیجی ہو۔ والحب ذو العصف، اور دانے، کہیں دالیں کھاتے ہو، کہیں گندم کھاتے ہو، کہیں چاول کھاتے ہو، کتنے اناج ہیں، یہ تمہارا اسٹیپل فوڈ ہے۔ پھل تو دیے، یہ بھی دیا، اور جو ذو العصف ہیں ان بھوس والے ہیں، یعنی ان کے اندر بھوسا بھی ہے، اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کے اندر ہوتے ہیں نا چاول بھی، اور آپ دیکھیں وہ جو چھلکا ہے وہ تمہارے جانوروں کے کام ہوتا ہے، ان کے لیے بھی انتظام کیا۔ پہلے وقتوں کے اندر تو گاڑیاں نہیں تھی، پیٹرول نہیں تھے، انہی چیزوں کے اوپر سواریاں کرتے تھے نا، ان کے کھانے کا بھی اللہ نے انتظام کیا تاکہ تم ان پہ سواری کر سکو۔ اللہ کی رحمت نہیں ہے کیا؟ لنک کریں اس کو بار بار، پیچھے پیچھے وہ بھولنا نہیں ہے آیت نمبر 1 کو۔
والریحان، اور خوشبودار پھول بھی تمہارے لیے، یعنی خوشبوؤں کا انتظام بھی اللہ پاک نے تمہارے لیے کیا. جو خوشبوئیں ہیں ساری انہی خوشبوؤں سے لے کر ہی انہوں نے خوشبوئیں بنائی ہوتی ہیں. یہ کیا، یہ جیسمین ہے، یہ روز کی ہے، یہ فلاں، تو کتنی سبحان اللہ خوشبوئیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی تمہارے لیے. یہ بھی انسان کی دیکھو کتنی یعنی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے دھیان رکھا کہ اس کو یہ بھی دوں، یہ بھی دوں، یہ بھی انتظام کروں. ورنہ ضرورت تو کیا ہے، وہ ایک پانی لے لے اور ایک کوئی بھی ایک سٹیپل فوڈ ہو جائے. کتنی ویرائٹی رکھی، لذت کے سامان رکھے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور تم دونوں سے مراد کون ہے؟ جن اور انسان. کیوں جن اور انسان کا کیسے پتا چلا؟ یہاں پہ آگے بھی آ رہی ہے آیت، اس سے بھی پتا چلا کہ انہی دونوں کو کہا گیا. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الجن میں یہ تلاوت فرمائی تھی سورہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ایک دفعہ صحابہ نے ڈھونڈا کہ کہاں ہیں، یعنی کہاں گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو غائب پایا تھا، تو دیکھا کہ آپ چلے آ رہے ہیں. پوری رات ڈھونڈتے رہے تو دیکھا کہ پھر آپ چلے آ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں جنوں کو تعلیم دینے گیا تھا. اب وہ جنوں کی تعلیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ رحمان سنائی. تو یہ سورت جنوں کو بھی ایڈریس کرتی ہے. اور اس میں جن اور انسان کا ہی صرف کیوں ذکر ہے؟ اس لیے کہ دو ہی مخلوقات ہیں اس کائنات میں جو مکلف ہیں. مکلف کا مطلب کیا؟ یعنی جن کے لیے حساب کتاب ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے. یعنی باقیوں کے لیے اس طرح سے تو ہے کہ چلو ان سے ایک بے سینگ بکری کو سینگ والی نے مارا تو اس کو اس سے حساب کر کے مٹی کر دیا جائے. یعنی جنت جہنم نہیں ہے اور کسی کے لیے. حساب کتاب کے بعد جو نتائج ہے نا وہ کسی کے لیے نہیں ہے، جیسے ان دونوں کے لیے، کیونکہ یہ عقل والی مخلوقات ہیں. تو جنوں کے بارے میں بھی احکامات ہیں قرآن میں مگر کم آئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے جنوں کے پاس جایا کرتے تھے، ان کو سنایا کرتے تھے ان کی دین کے احکامات اور بتایا کرتے تھے ان کو. جنات میں رسول نہیں آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے تھے. جنوں میں نا نذیر ہوتے ہیں، یعنی نذیر مطلب کیا؟ ڈرانے والے. ان کے علماء ہوتے ہیں جو ان کو باتیں بتاتے ہیں، لیکن نبی نہیں ہوتے ہیں ان کے اندر. ٹھیک ہے، تو وہ انسانوں سے ہی سیکھ کے پھر جو جاتے ہیں. اب جیسے مثلاً کر کے یہاں پہ کوئی جن بیٹھا ہوا ہے اور باتیں سن رہا ہے ساری، اور وہ بھی تعلیم لے رہا ہے، تو ہمیں نہیں نظر آتے وہ، لیکن وہ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر جا کے وہ باتیں بتاتے ہیں اپنے لوگوں کو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو نہیں پتا تھا، جن سن کے چلے گئے اور جا کے اپنی قوم کو بتا رہے ہیں. سورہ جن میں آتا ہے، تو ہمیں نہیں پتا چلتا. اگر وہ کہیں قرآن کا حلقہ ہو رہا ہے، کہیں کوئی بات کوئی خطبہ ہو رہا ہے، کہیں کوئی بتایا جا رہا ہے، تو وہاں پہ موجود ہو جائیں تو سیکھ لیتے ہیں. ان کے پاس اتنی ہے کہ وہ سیکھ سکتے ہیں آ کے انسانوں سے بھی. تو یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پڑھی تھی، اور جب جنوں کے سامنے پڑھی تو آپ کو پتا ہے نا، انہوں نے اس آیت کا جواب بھی دیا جو میں نے آپ کو بتایا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی ایسی آیت آئے جس میں مثال کے طور پہ کوئی جنت کی بات ہے، تو ہم دعا کریں اللہم انی اسألک الجنۃ اللہم اجعلنا منہم. اور اگر کوئی عذاب کی بات آئے، آگ کی بات آئے، تو اللہم اجرنا من النار. حساب کی بات آئے تو ہم پھر پڑھیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا ثم الینا حسابہم. تو اللہم حاسبنا حسابا یسیرا ومن اوتی حسابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا. اس طرح کی باتیں آئیں، فاما من اوتی حسابہ بیمینہ، ایسی بات آئے نا، تو پھر ہم پڑھیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اسی طرح اگر کوئی ایسی بات آتی ہے مثلا سبح اسم ربک الاعلی، تو ہم کہیں سبحان ربی الاعلی. سبح اسم ربک العظیم، تو ہم کہیں سبحان ربی العظیم. تو اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایون نماز کے اندر بھی یہ کرتے تھے کہ جواب دیتے تھے آیتوں کا. تو ہم چاہے اکیلے پڑھ رہے ہوں یا اگر جماعت میں بھی پڑھیں، سارے ایک ساتھ نہیں ہو کہ جیسے آمین کرتے ہیں ویسے نہیں، مطلب لیکن خاموشی کے ساتھ اپنے منہ میں ہی اس کا جواب دیا جائے. تو اب بتایا جا رہا ہے کہ اتنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں کی ہیں، اب پوچھا جا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آلاء کیا ہے؟ الیون کی جمع ہے.
आला ब्लेसिंग को कहते हैं, नेमतों को। अच्छा, तो पीछे हमने सूरह नज्म में भी पढ़ा था ना, कभी ये आला रब्बी का तमारा, तो वो भी पढ़ा था। तो अल्लाह ताला सवाल पूछ रहे हैं, फिर इतनी नेमतें तुम्हारे ऊपर हैं, तुम बताओ कौन सी अपने रब की नेमतों को फिर तुम झुटलाओगे। झुटलाने का मतलब क्या? तकजीब क्या होती है? कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकजीब, हमने पहले भी पढ़ा था ये लफ्ज, रिजेक्ट करना ना, झुटला देना। तो हमने पहले रसूलों के बारे में पढ़ा के रसूलों को झुटलाया उन्होंने, उनकी कौम ने, इस तरह पढ़ा था ना। लेकिन यहाँ पे आ रहा है नेमतों को झुटलाने की बात। तो एक बात नोट कर लें कि झुटलाना 3 तरह से होता है, ठीक है? झुटलाना 3 तरह से होता है। नंबर 1 नोट करें इसको, कि ये झुटलाना कि अल्लाह ने ये नेमत नहीं दी है बल्कि किसी और ने दी है, यानी किसी और का नाम लगा देना मिसाल के तौर पे, या फिर किसी का भी ना लगाना कि नहीं खुद ही मिल गई है, जैसे एथीस्ट कहते हैं, या कोई कहे कि अल्लाह माफ करे भगवान ने दिया है, फलां पता नहीं जो भी, ये लक्ष्मी देवी ने दौलत दी है, ये जो भी इनके हैं जो भी, तो उन्होंने ये नेमतें दी हैं, या अल्लाह का नाम ही नहीं है और किसी और का नाम लगा दिया जबकि नेमत तो अल्लाह ने दी है, ये झुटलाना है। नंबर 1 सबसे बड़ा झुटलाना तो ये हो गया। नंबर 2 ये भी झुटलाना है कि हाँ ठीक है अल्लाह ने तो दिया है मगर इबादत में किसी और को शामिल कर लेना, जैसे मुशरिकीन मक्का करते थे। वो अल्लाह को मानते थे, ये नहीं था कि अल्लाह को नहीं मानते थे, रबूबियत में मानते थे कि रब वो है, उसने पैदा किया आसमान, उसने पैदा की जमीन, उसने पैदा की ये चीजें, हमें भी उसने पैदा किया, ये सब मानते थे। लेकिन किस में शिरक करते थे? अलूहियत में, कि इलाह वो ही नहीं है सिर्फ कि सिर्फ वही इबादत के लायक हो, और भी है। समझ आ गई ये बात? ये भी हमाकत की इंतहा ही होती है कि मानना भी कि अल्लाह ने दिया और फिर पूजा किसी और की शुरू कर देना, तो ये भी झुटलाना है। समझ आए? तीसरा झुटलाना जो मुसलमान करते हैं अक्सर, अब ये सेकंड वाला भी अल्लाह माफ करे बाज मुसलमान भी करते हैं, दिया तो अल्लाह ने, हाँ दिया तो अल्लाह ने है, लेकिन सजदे इन पीर साहब ने भी तो दिया, बेटा तो इन्होंने दिया ना, इनका ही करम है कि हम खा रहे हैं, इनका ही करम है कि आज हमारी हस्ती है मौजूद, ये इनके सदके से ही हम मौजूद हैं। ये क्या बातें हैं? यानी इनका ही रहमो करम है, इनका दिया हुआ ही खाते हैं, बाकायदा कहते हैं मिजारों पे बैठ के इनका दिया हुआ खाते हैं जी। अल्लाह ताला माफ करे हमें। तो मैं तो कह रही हूँ कि तीसरा वाला, लेकिन दूसरे वाले में भी कम नहीं है हमारे लोग। तो तीसरा वाला क्या है झुटलाना? कि ये मानना कि ये नेमतें अल्लाह ने दी है और अल्लाह ही इस काबिल है कि उसका शुक्र अदा किया जाए, लेकिन शुक्र अदा करने के हक में कमी करना, शुक्र अदा करना ही भूल जाना, जैसे करना चाहिए वैसे करना ही नहीं है, ये भी झुटलाना है। कि यानी पता है अल्लाह ने दिया लेकिन शुक्र ही नहीं अदा करते, जैसे अल्लाह ताला को लायक है, जैसे वो डिजर्व करता है कि हम उसका शुक्र अदा करें, हमारे मुंह से ना शुक्रिया ना हो, जैसे हम उसके आगे झुके रहें। शुक्रगुजारी सिर्फ मुंह से नहीं शुक्र अदा करना, जैसे हम उसके सामने झुके रहें, जैसे आजी दिखाएं उसको, वैसे नहीं है। सर उठाते हैं, बातें बनाते हैं, हट धर्मियां शो करते हैं, ये झुटलाना ही तो है। फिर तुम इन सारी चीजों के बाद अगर हम इस तीसरी वाली की रोशनी में झुटलाने को देखें, तो इसके बाद तुम कौन सी नेमत ऐसी है कि अब तुम कहो कि नहीं मैं नहीं मानती, या कौन सी ऐसी नेमत है कि जिसके ऊपर तुम शुक्र अदा करना ही भूल जाओ और शुक्र ना अदा करो उस रब का। हाँ, एक सेकंड के लिए ये जमीन हिल जाए ना, जलजला आ जाए, ये तो वो है जिसने वदाहा लिल अनाम किया हुआ, इसको रख दिया, बिछा दिया, इसको नीचा कर दिया हमारे लिए। ये जरा सी अनबैलेंस्ड होने लगे तो फौरन हमें अल्लाह याद आ जाएगा, फिर हमारा तकवा तो ऐसा होगा और ऐसे सजदे हो गए और ऐसा रोना होगा। लेकिन जिस वक्त वो सीधी है, बैलेंस्ड है, सलामत है, तब हमें कोई परवाह नहीं, शुक्र याद ही नहीं। अच्छा, मीजान कायम है पूरी कायनात में तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये अनबैलेंस्ड हो जाए, आसमान की तरफ सर उठाएं और वहां से कोई पत्थर गिरने लगे और सितारे टूट के गिर रहे हैं और
چاند ہماری طرف بڑھ رہا ہے زمین کی طرف تو کیا حال ہو، پھر شکر بہت یاد آئے گا. تو اکثر ہم شکر نہیں ادا کرتے ہیں. تو تکذیبان کے تینوں معنی ہیں، اور یہ آیت 31 ٹائمز اس سورہ میں آئی ہے. اور ہر دفعہ جب اللہ نے کوئی نعمت کی بات کی ہے یا نافرمانوں پر عذاب کی بات کی ہے یا فرمانبرداروں پر انعام کی بات کی، تب یہ نعمت ہوئی. تو پہلے آپ دیکھیں گے سبحان اللہ کہ 8 بار یہ آیت آئی ہے جب نعمتوں کی بات کی ہے، جو دنیا کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہوئی ہے نا، ان کے بعد. اور سبحان اللہ نوٹ کریں اس بات کو کہ جب جہنم کی بات آئی ہے نا اور اس کے عذابوں کی سزاؤں کی بات آ رہی تو 7 دفعہ یہ آئی ہے آیت. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سابقون کی جنت کے انعامات کی بات آئی تو 8 دفعہ یہ آیت آئی. اور سبحان اللہ پھر اصحاب الیمین کی بات آئی تو پھر 8 دفعہ یہ آیت آئی. اور جہنم کے دروازے کتنے؟ 7 ہیں. اور جنت کے کتنے؟ 8 ہیں. جنت والوں کے پہلے درجے کی بات آئی تو 8 دفعہ یہ آیت. جنت کے دوسرے درجے والوں کی بات آئی تو پھر بھی 8 دفعہ یہ آیت. اور دیکھیں ٹوائس آئی جنت والوں کی بات اور جہنم والوں کی 1 دفعہ آئی. جہنم والوں کی نہیں 2-3 دفعہ آئی کہ وہ جہنم کے جو پہلے درجے کے ایسے، دوسرے درجے کے ایسے، تیسرے درجے کے ایسے نہیں آئی. بس جہنم والوں کی 1 دفعہ. جنت میں سابقون اور اصحاب الیمین 2 ہیں، تو جہنم میں نہیں ہوں گے کوئی سابقون کوئی جو دوسرے اور کیا ایسے نہیں ہوں گے وہاں پہ. اصل میں 2 اس کے اندر میں آپ کو جواب دیتی. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جہنم میں جو ہلکے سے ہلکے عذاب میں بھی ہوگا نا، وہ بھی کہے گا کہ میں سب سے زیادہ عذاب میں ہوں، ہلکے سے ہلکے عذاب والا. تو اس میں تو کیا کوئی زیادہ اور کیا کوئی کم، ہر ایک ہی عذاب کے اندر. کوئی نہیں کہے گا کہ اس کو تو زیادہ ہو رہا ہے چلو مجھے تھوڑا کم ہو رہا ہے میں اب مزے سے بیٹھ جاؤں. ایسے نہیں ہے. جس کے پیروں کی جوتیاں ایسی ہوں گی، ان کے تسمے آگ کے ہوں گے، اس کا بھی دماغ ایسے کھول رہا ہوگا کہ وہ کہے گا میرے سے زیادہ عذاب میں کوئی نہیں. یہاں سب سے ہلکا عذاب. نمبر 2 بات یہ کہ دیکھیں ہم دنیا میں بھی تو ایسے کرتے ہیں کہ آپ کی کلاس میں اگر بچے ہیں، اگر 10 بچے فیل ہوئے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے زیادہ اچھا فیل یہ ہوا ہے، تھوڑا کم اس سے کم فیل یہ ہوا ہے، اس سے کم یہ جو فیل ہے وہ فیل ہی ہے. F گریڈ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن پاس والوں میں کتنے ہوتے ہیں؟ A گریڈ، B گریڈ، C گریڈ. ٹھیک ہے. ان میں درجے ہوتے ہیں، فیل میں کوئی درجہ نہیں ہوتا. فیل جو ہو گیا بس وہ فیل ہے. ہاں جو پاس ہیں ان میں کوئی آنر رول ہے، کوئی A+ ہے، کوئی A ہے، کوئی پھر B ہے، پھر کیٹیگریز اس میں ہوتی ہیں. اور یہاں پہ ڈبل دفعہ جو جنت کی بات آئی وہ بھی الرحمن کی رحمت کو بتاتی ہے کہ وہ پھر بھی وہ رحمت والا ہی ہے. دیکھو جنت کی بات زیادہ اور جہنم کی بات کم ہے. اللہ اکبر. تو یہ بڑی پیاری ہے کس کے اندر بات تھی. آگے دیکھتے ہیں. خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے پیدا کیا انسان کو بجنے والی مٹی سے جو ٹھیکری کی طرح ہے. جب مٹی پانی میں مل جائے اور پڑھی ہو، دیکھیں قرآن میں ہم نے کتنی دفعہ پڑھا نا انسان کی تخلیق کا. تو مٹی کبھی تراب کا بھی ذکر آیا، ارض کا بھی ذکر آیا، تین کا بھی ذکر آیا، تین لازب کا بھی ذکر آیا، اور ہما مسنون کا بھی ذکر آیا. تو اب یہاں پہ سلسال کا ذکر آ رہا ہے، کبھی پانی کے ساتھ گندی ہوئی مٹی کا ذکر آتا ہے، گلے سڑے گارے کا ذکر آتا ہے، بدبو والی مٹی کا، کھنکھناتی مٹی کا. تو یہ ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے کمہار ایک برتن بنانے لگتا ہے، پہلے وہ مٹی لیتا ہے، اس کو مکس کرتا ہے، پھر اس کو بناتا ہے، پھر اس کے بعد اب گیلی ہوتی ہے، پھر اس کو سکھاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کھنکنے والی ایک چیز بنتی ہے. آپ نے گھڑے کو دیکھا ہے کبھی ٹک ٹک کرتے ہوئے؟ ڈرائی ہوتا ہے نا وہ بالکل، اس میں سے آواز آتی، کئی لوگ اس کو بجاتے بھی ہیں. تو یہ ہے جو بجنے والی مٹی ہے تو مٹی، گھڑے بھی مٹی سے بنتے نا، ہے تو مٹی لیکن اس کو ٹک ٹک کرتے ہیں آواز آتی ہے اس میں. تو یہ کوئی اس کے اندر کنٹرڈکشن نہیں ہے کہ وہاں پہ کچھ کہا گیا یہاں پہ کچھ کہا گیا، بلکہ یہ سارے سٹیجز ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے،
جو دنیا میں جگہ جگہ سے لی گئی تھی. اسی وجہ سے آدم کے بچے اسی طرح سے پیدا ہوئے کہ کوئی سیاہ ہے, کوئی گورا ہے, کوئی درمیانہ ہے, کوئی ہے, کوئی سانولا, کوئی ویٹش کلر ہے, اور کوئی سخت ہے, کوئی نرم ہے, کوئی درمیانہ ہے. دیکھیں سبحان اللہ, مٹی بھی تو ایسی ہی ہوتی نا, کوئی کسی رنگ کی ہے, کوئی کسی رنگ کی ہے, کہیں بالکل وائٹ مٹی بھی ہوتی ہے, کہیں کی مٹی سخت ہے, کہیں کی نرم ہے. تو لوگ بھی اسی طرح کئی طرح کے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پیدا کیا انسان کو, اور خلق الجان من مارج من نار, اور جن کو پیدا کیا شعلے والی آگ سے. شعلے والی آگ سے پیدا کیا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے پیدا کی, ایک ایسی آگ سے, اور وہ بھی بولتے چالتے سمجھ رکھتے ہیں, اور انسان مٹی سے پیدا کیا, وہ بھی بولتا چالتا سانس لیتا ہے, عقل رکھتا ہے, سمجھ رکھتا ہے. کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس میں بھی کبھی یہ چیز ہو سکتی کہ یہ بول لے, یہ دیکھے, یہ سنے, یہ سوچے, یہ سمجھے, اور اتنی عقل والی ہو جائے. مٹی اٹھا کے دیکھیں کبھی اور سوچیں کہ یہ میں ہوں, یہ میں ہوں, اسی سے آئی ہوں, اور یہی میں نے ہو جانا ہے. تو پتہ چلے گا کہ اپنی حقیقت کیا ہے. تو پھر فرمایا فبی اعلی ربکما تکذبان, اس قدرت والے رب کو دیکھو, اس نے کس چیز سے, کس میٹر سے کیا بنا دیا. پھر کیا تم شکر گزاری نہیں کرو گے اس بات پہ؟ کیا اس بات کو نہیں سمجھو گے کوئی نعمت؟ جنوں کو بتایا گیا کہ تم کس چیز سے پیدا ہوئے, انسانوں کو بتایا گیا تم کس چیز سے, دونوں کو کہا گیا کہ تم کس اپنے رب کی نعمت کا انکار کرو, کس بات کو تم جھٹلاؤ گے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ماں باپ کبھی اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا, دیکھو بیٹا میں تمہارے ساتھ یہ کیا, کس بات کا تم انکار کرتے ہو, اس چیز کی تم ناشکری کرو گے. اللہ تعالیٰ کے تو یہ احسانات اتنے ہیں, اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کو گن نہیں سکتے, اس کے احسانات کو شمار نہیں کر سکتے. چند ایک کا ذکر اس صورت میں ہے کہ پھر کس کو جھٹلاؤ گے. پھر اس کے بعد بھی ہماری شکایتیں ہوں, ہائے وائے ہو, کس بات پہ؟ شکر گزاری کرنے کے لیے تو بے شمار چیزیں, سوچو گے تو سمجھ آئے گی نا, سوچنا ہی نہیں, ہر وقت سوچنا تو بس مسائل کو ہی سوچنا. کیسے پھر تم اللہ کو نہیں مانتے, کیسے پھر تم اس کی عبادت نہیں کرتے, کیسے پھر تم اس کے آگے نہیں جھکتے؟ بار بار یہ سوال اس لیے ہے کہ یہ نہیں کہ کسی کو پتا نہیں ہے تو پوچھا جا رہا ہے کہ کون سی کو بتاؤ, سوال کر کے کون سی ان میں سے بتاؤ کون سی. یہ نہیں ہے, ریئلائز کرانا ہے. کیا کرتے ہو تم, کس چیز کو بھلاؤ گے, کیوں بھول کے زندگی گزار رہے ہو, کس چیز سے غافل ہوگے, کس چیز سے منہ موڑو گے. یہ تو سب کو نظر آ رہی ہیں نا سب چیزیں. تو اس کو بار بار دہرانے سے انسان کی غفلت دور ہوتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کیسے بھول سکتے اس کا شکر ادا کرنا. رب المشرقین و رب المغربین, وہ رب ہے مشرقوں کا, دو مشرقوں کو اور دو مغربوں کا. یاد رکھیے قرآن کریم میں مشارق اور مغارب بھی آ گیا, اور مشرق اور مغرب بھی آیا ہوا, لیکن یہاں پہ تسنیہ بھی آ گیا. تو یہ کیسے پھر ہوا؟ ایک ہے مشرق یا دو ہے مشرق یا بہت سارے مشرق؟ تو بات یہ ہے کہ مشرق سے سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ایک اس کی جگہ ہے, اور مغرب میں طلوع ہونے کی غروب ہونے کی ایک جگہ ہے. تو یہ ایک مشرق ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن ہر روز آپ دیکھتے ہیں نا ٹائم چینج ہوتا ہے. آپ کی فجر سے آپ اندازہ لگا لیں کہ فجر کا ٹائم آگے 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 جانا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب 22 دسمبر آ جاتی ہے تو اس کے بعد پیچھے جانا شروع ہو جاتا ہے. تو ایوری ڈے نیا ٹائم ہوتا ہے نا, نیا ٹائم ہی نہیں ہوتا, نئی اینگل سے بھی سورج نکل رہا ہوتا ہے, تھوڑا سا اینگل چینج کرتا ہے, تھوڑا سا چینج کرتا ہے, آگے آگے جا رہا ہے, آگے آگے جا رہا ہے, آگے آگے پھر یعنی ایک نیا مشرق ایوری ڈے ہو گیا نا,
اور نیا مغرب ہو گیا تو غروب کا بھی ٹائم چینج ہوتا ہے نا روز مغرب کا، ایک ایک منٹ ہی چاہے کیوں نہ ہو تھوڑا چینج ہوتا ہے. تو یہ کیا ہو گئے مشارق، بہت سارے مشرق ہیں اور بہت سارے مغرب ہیں. پھر مشرقین اور مغربین کیا ہے؟ سبحان اللہ، مشرقین اور مغربین کیا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ 21 جون کو ایک جگہ سے سورج نکلتا ہے اور چلتا رہتا ہے، آگے 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 چل رہا ہے، اور پھر ایک جگہ پہ جا کے 22 دسمبر کو جو سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے اس پہ جا کے پھر ایک مشرق کی انتہا ہو جاتی ہے، یعنی ایک سٹارٹ تھا ایک انتہا ہو گئی. اس کے بعد وہ آگے نہیں اینگل لیتا، پھر اس کے بعد پیچھے شروع ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا نا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ٹائم پھر دن لمبے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پھر راتیں چھوٹی ہونے شروع ہو جاتی ہیں. ابھی ٹائم آگے جا رہا ہے فجر کا، اس کے بعد پیچھے جانا شروع ہو جاتا ہے، پھر مغرب کا بھی آگے بڑھنے شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ اس کے بعد آگے نہیں جاتا، پھر ریورس شروع ہو جاتا ہے واپس اس پوائنٹ کی طرف جہاں سے سٹارٹ کیا تھا، جہاں پہ جون 21 کو سٹارٹ کیا تھا. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں نا، یہ دو پوائنٹس ہیں. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. دو پوائنٹس ہیں، ایک جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، ایک جہاں پہ جا کے اینگلز یہ سارے بس اینڈ ہو جاتا ہے، پھر واپس چل پڑتا ہے. تو مشرقیں بھی بہت ساری اور ان دو ان کے ایکسٹریم پوائنٹس، اور مغربی بھی بہت ساری اور دو ان کے ایکسٹریم پوائنٹس. اور مشرق ویسے تو پورا کا پورا مشرق ہے، اور ایک مشرق اور ایک مغرب ہو گیا. تو اس طرح سے تینوں باتیں پوری ہو گئی. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی ہوگی، اللہ کرے. اچھا جی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم زمین کے مشارق اور مغارب میں سے جس جگہ پہ بھی ہو، تم اللہ کے ملک اور اس کی سلطنت میں ہو، تم اسی کا رزق کھا رہے ہو. تم جہاں بھی ہو اس کو تمہارا علم ہے، وہی تمہاری حفاظت کر رہا ہے، تمہارے پر رحم کر رہا ہے، تمہاری مدد کر رہا ہے، وہ تمہیں بھولا نہیں ہے. پھر تم کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.